السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، کہ جب ہم سب کو انتظار ہے اس اعلان کا کہ عید کل ہے یا عید پرسوں ہے، تو ہم نے سوچا کہ انڈیپینڈنٹ انالیسس لے لیا جائے اپنے انالسٹ سے اور ان سے پوچھا جائے کہ جو موجودہ ہمیں سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے، جو کہ رمضان میں پہلی مرتبہ اتنا زیادہ ہم نے ایکٹیویٹی دیکھی ہے، حتیٰ کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر الیکشنز بھی تھے 2018 میں، اس سے پہلے اگر الیکشنز رمضان کے قریب ہوں تو تب بھی اتنی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ جتنا کہ اس بار تھی، اور اس میں جلسے بھی ہو رہے ہیں، اس میں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج بھی ہوا، پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر اپوزیشن جو پہلے حکومت میں تھی، پی ٹی آئی بڑی ایکٹیو رہی، اور اب جو ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ ہے سپیسز کا، اس میں بھی آ کے عمران خان صاحب نے بھی سوشل میڈیا پہ لوگوں سے انٹریکٹ کیا، پھر اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا، ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب نے کیا، اور کل تو میں نے دیکھا کہ جی مونے صلاحی صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اور لوگوں کے سوالات کا جواب دیا، اور ان کے سوالات میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ یہاں پر آپ حکومت کے ساتھ ہیں پنجاب میں، یعنی کہ سابقہ حکومت کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور وہاں پر آپ اپوزیشن میں چلے گئے ہیں، یعنی کہ جو اب حکومت ہے تب تو اپوزیشن تھی، یعنی کہ ایک طرح سے کہا جائے تو حکومت کا اب حصہ بن گئے ہوئے ہیں، تو ایسا کیوں؟ تو اور اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب کا بھی سوال ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑے اچھے وزادار آدمی ہیں، ہم ان کو بڑا پرانا جانتے ہیں اور ابھی تک ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جب کبھی یہ ضرورت پڑے گی تو یہ جو 2 ووٹ ہیں یہ ووٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑے کام آئیں۔ مطلب اتنا کوئی کنونسنگ جواب نہیں تھا کہ وائی آر یو اسٹل ود طارق بشیر چیمہ، اور چودھری صالح حسین صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کے فیصلے کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ تفریق بھی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو بھی ریسنٹلی سامنے آیا ہے وہ ہے اس ایف آئی آر کی صورت میں جو فیصل آباد میں درج ہوئی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب، فواد چودھری، شیخ رشید احمد صاحب، شیخ رشید صاحب کے بھتیجے شیخ راشد صاحب کو اس میں نامنیٹ کیا گیا ہے، اور یہ اس واقعے کی روشنی میں ہے جو ہم نے دیکھا ایک 2 روز پہلے 27ویں شب وہاں پر مسجد نبوی میں جب شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ ان کا سرکاری وفد، اعلیٰ سطح کا یہ وفد تھا جو وہاں پر پہنچا اور مسجد نبوی پہنچے نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے، تو وہاں پر موجود لوگوں نے ان کے خلاف نعرے بازی کی، اور اس نعرے بازی کے بعد پھر یہ اس کی روشنی میں یہ ایک ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے۔ تو ہم آخر اب چل کس طرف پڑے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اسلام آباد کے لانگ مارچ کے لیے، عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ آف دا منتھ آف مئی یہ احتجاج ہوگا۔ آج کے پروگرام میں جی ہمارے اینالسٹ جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر تجزیہ کار احمد ولید صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ صابر شاہ صاحب نے۔ صابر شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹو نائٹ، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ پی جے میر صاحب نے۔ پی جے میر صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے پی جے میر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی نظر میں جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ہم نے اپریل میں بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ جو سمجھ سے باہر ہے، ہو سکتا ہے شاید کچھ آئینی ماہرین اس کو سمجھا سکیں، لیکن اب تک وہ کچھ ایکسپلینیشن سامنے نہیں آئی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے حمزہ شہباز صاحب کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اوتھ بھی لے لیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ سسٹین کرے گا، یعنی کہ حکومت سسٹین کرے گی؟ گو کہ اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جس طرح لٹرلی انگلی پکڑ کے ساتھ چلایا جاتا ہے اس طرح چلایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم نے یہ تو سیکنڈ پہ آگے نا، کس نے اوتھ لیا نہیں لیا، لینے نہیں دیا، یہ the question arises کہ ہم جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک پرپیچول ڈینائل پہ جا رہی ہے۔ آپ کو سب کو پتہ ہے، جو پڑھا لکھا انسان ہے اس کو پوری دنیا میں پتہ ہے کہ یہ امریکہ کے اندر 2 حکومتیں ہیں، ایک ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ اور ایک ہے سی آئی اے۔ سی آئی اے ایکسپرٹ ہے ان ٹاپنگ گورنمنٹس تھرو کوورٹ آپریشنز اینڈ تھرو کوورٹ مینز۔ یہ پاکستان میں جو ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے، آپ کے پرانے پرائم منسٹرز کے ساتھ بھی سب کچھ یہ ہوا ہے۔ یہ جو اب آج پی ایم ایل این ان کو بولو، اور بھائی آپ کا وزیر اعظم اسی طرح گیا تھا، بوم بلاسٹ کر کے اس کو نکال دیا تھا۔ Now the question arises، یہ سارا جو ملبہ اس وقت ہے یہ ایک perpetual denial کے اوپر ہے۔ آپ اس کو ایڈریس کرو، it is in the interest of PMLN, it is in the interest of PPP۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں ایک ریفرنس بھی دے دیا تھا۔ The question arises کہ ہم اس پہ بیٹھ کے کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھو، I don't think عمران is not a problem کہ اگر اس کو ووٹ نہیں ملتے وہ سائڈ پہ بیٹھ جائے گا، وہ اپوزیشن پہ چلا جائے گا، گڈ۔
लेकिन जिस तरीके से आपका एक ये बड़ा साइलेंटली कू डटा हुआ है, इसको आपने स्टडी करना है फॉर द लॉन्गर पिक्चर, नॉट फॉर द शॉर्टर पिक्चर कि 5 साल में आज कौन है, 5 साल में आगे कौन आएगा. हमने इसको बड़ा माइन्यूटली डिस्कस करना है. और हमें क्यों एक्सप्लॉइट किया जाता है अली, वो इसलिए किया जाता है बिकॉज वी आर अ करप्ट नेशन, वी आर अ करप्ट नेशन राइट अप टू द टॉप. और इस करप्शन की वजह से हमारे एडवांटेजेस अमेरिका ले लेते हैं और दीगर ममालिक ले लेते हैं, और आप पे कंडीशंस डालते हैं, सैंक्शंस डालते हैं, हर किस्म की एम्बार्गो डालते हैं. तो इसको आपने ज्यादा एड्रेस करना है. ये जो है ये उसका स्पिल ऑफ इफेक्ट है. ये अमेरिका ने इंटरनल जो फाइट करवाई है, मैं कहूँगा 13 पार्टियां एक और इमरान खान ने, यार अंदाजा लगाओ वो सबको इसने अमेरिका ने लड़ा के रख दिया हुआ है. ये किस तरह हो गया? सो द क्वेश्चन इज कि हम जो कहते हैं जी हमजा का ओथ हुआ नहीं हुआ, फलाना हुआ नहीं हुआ, ये आपके स्पिल ऑफ इफेक्ट्स है. और इन स्पिल ऑफ इफेक्ट्स के आपने कैंसर पे जाना है. और द कैंसर वी आर नॉट एड्रेसिंग द कैंसर एट ऑल. आपकी नेशनलिज्म कहाँ गई है? मैंने आपको एक रेफरेंस उसका जीनत रशीद का भी दिया था एक प्रोग्राम के अंदर कि यू डोंट नीड टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और एनीबॉडी ऑन फेक वोट्स, ऑन फॉल्स वोट्स, बिकॉज जब ये करोगे यू आर स्टार्टिंग करप्शन देयर एंड देन. और हम सारे, आई डोंट नो ये पीटीआई ने किया नहीं किया, सब ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लोगों को पैसे लगाए, पैसे लगा के आप वोट खरीदते हैं, वोट खरीदने के बाद आप कहते हैं हम पाकिस्तान की खिदमत करोगे. ओ यार, जब आप पैसों का वोट लोगे या ये जो टर्न कोर्ट्स हैं इनकी आप सर्विसेज लोगे जो कि आपके पार्टी के नहीं है, एंड दे लीव पार्टीज, आप you really think you'll be performing? No, I don't think so. I don't think so at all, because your honesty there goes out of the window. So यहाँ हमने पीएमएलएन को भी देखा है, उनके साथ भी ये हाल हुआ है जो पीटीआई के साथ हुआ. पीटीआई का तो लेटेस्ट वर्जन है, उसके साथ हमने पीपीपी का भी पहले देखा हुआ है. So the question is कि where is the morality in our politics? The morality is gone down the window, and at the end of the day it's only me and me. We've got to be working on us. जी अहमद वलीद साहब, महीना शुरू हो चुका है मई का. आपको लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों में जलसों का ऐलान किया है, फिर उसके बाद इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च की कॉल उन्होंने दी है, उसमें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी होगी या बस लॉन्ग मार्च होगा, वहाँ जाकर हो सकता है धरना भी दे दें, गो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोगों का वहाँ पर इस गर्मी में रुकना, सस्टेन करना भी बड़ा मुश्किल होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या ये एक आखिरी ऑप्शन होगा इस कोशिश में कि इलेक्शंस अनाउंस हो जाएं, या इसके बाद और भी कोई सिलसिला होगा? देखिए, इमरान खान ने आउटस्टर के बाद से लेके अब तक जो जलसे किए, जो कुछ भी किया कराची में, पेशावर में, लाहौर में, तो उसके एक कामयाबी ज़रूर है इमरान खान साहब की कि उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया है. और ये भी एक जो लॉन्ग मार्च है लोगों को मोबिलाइज़ करने का और हरकत में रखने का प्लान है उनका. और ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप अभी से लोगों को मोबिलाइज़ करें और अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए मतलब लोगों को तैयार रखें. लेकिन मसला ये है कि क्या मतलब इमरान खान कामयाब हो जाएंगे कि इलेक्शन जल्दी हो जाएं? हाँ, अपोजिशन करने के लिए उसके इमरान खान की पार्टी के लिए एक बेहतरीन चांस है कि सारी पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत में हैं और इमरान खान अकेले अपोजिशन में है. ये उनके लिए मौका है. देर बदेर इलेक्शन जब भी हो ये पीटीआई उससे फ़ायदा उठा सकती है कि अगर वो समझती कि नहीं हम जल्दी इलेक्शन कराएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा. मेरे ख्याल से इलेक्शन चाहे 1 साल बाद भी हो तो अपोजिशन क्योंकि इमरान खान ने अब खुद करनी है तो उसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं. जितनी भी उनकी सीटें हैं, जितना उनका वोट बैंक है उसको बढ़ा सकते हैं अपोजिशन करके, स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन करके. क्योंकि आपने देखा कि अपोजिशन जो पिछली अपोजिशन थी उसके ऊपर तनकीद होती रही कि इमरान खान की हुकूमत है, देखिए अपोजिशन सोई हुई है, इतनी महंगाई हो गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डॉलर कहाँ चला गया, अपोजिशन ने कोई जलसे जुलूस नहीं निकाले. तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान के पास एक चांस है कि वो अपने आप को एक अच्छा अपोजिशन लीडर के तौर पर मनवाएं. और मेरा ख्याल है कि हुकूमत की बजाय वो अपोजिशन लीडर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. लेकिन अपोजिशन लीडर के तौर पे तो पहले भी हमने 2013 से 2018 तक उनको एज एन अपोजिशन लीडर देखा है. जी बिल्कुल, अपोजिशन तो उन्होंने की है. और बड़े देखे ना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप हुकूमत में रह के नहीं कर सकते, लेकिन अपोजिशन में रह के
हुकूमत को आप फोर्स करते हैं कि आप ये चीज़ें करें। अगर इमरान खान ने नारा लगाया उस टाइम पे कि एजुकेशन पे फोकस करें, अस्पतालों पे ऊपर फोकस करें, हाँ एजुकेशन पे तो उस तरह से काम उनकी अपनी हुकूमत भी नहीं कर सकी, लेकिन ये कि अस्पतालों के ऊपर काफ़ी उन्होंने फोर्स किया हुकूमत को, और पंजाब हुकूमत ने आखिरी जो उनके 2-4 महीने थे उनके अंदर आपने देखा होगा कि पंजाब के जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स थे उनके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन चाहे तो हुकूमत को कंट्रोल कर सकती है, और इमरान खान में ये इतनी पावर है कि वो अपोजिशन में रहते हुए बहुत सारे ऐसे फैसले करवा सकते हैं जो कि हुकूमत में रह के शायद उनकी मजबूरियां बन जाती हैं, पैसे फंड्स नहीं होते और बहुत सारी दूसरी मुश्किलात भी होती हैं, तो वो नहीं करवा पाए। लेकिन ये है कि अब जो उनको एक मौका और मिला है वो ये है कि हुकूमत में वो नहीं है लेकिन अपोजिशन में अकेले हैं, और उनका उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक, साबिर शाह साहब आपकी तरफ आते हैं। आप अहमद वलीद साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं कि अपोजिशन में रहते हुए अपनी पार्टी को दोबारा से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर एक अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने ला सकते हैं, और अगला इलेक्शन जब अपने टाइम पे होगा तभी होगा, या आपको लगता है कि ये मई के महीने में कुछ चीज़ें बदलने जा रही हैं दोबारा से? अली पहली बात तो ये कि इमरान इज अ वेरी गुड ऑपोजिशन लीडर माइंड यू, और उसके पीछे लोग भी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर ये ऑपोजिशन लीडर इमरान खान ना होते, इतना शोर ना पड़ा होता तो कल पेट्रोल बढ़ गया होता, और यहाँ पूरा जहाज चार्टर करके ये उम्रा करके आते। उन्होंने माजी में किया है, तो वेरी गुड ऑपोजिशन लीडर। बट हैविंग सेड दैट, इमरान इज अनएबल टू अब्सॉर्ब द शॉक दैट ही हैज बीन आउटस्टेड। इट इज एन अनसेरेमोनियस डिपार्चर फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। लेकिन इमरान खान को ये समझना चाहिए, अगर वाकई इन्हें निकाला गया है साजिश के तहत, तो जिन्होंने निकाला है भाई वो तो अभी मौजूद है, वो इसलिए तो नहीं निकाला कि आपको 2 महीने बाद फिर जाएंगे इलेक्शन के बाद। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अब किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं जब वही पावर प्लेयर्स टॉप पे हैं, हु आर मोर पावरफुल देन यू, तो आपको नहीं जीतने देंगे। 40-50 सीटें दे देंगे और यू विल अगेन बी क्राइम फाउल इन द स्ट्रीट, यू विल अगेन बी अ रोड किंग, यू विल बी वेलिंग एंड येलिंग कि मेरे साथ भाई फिर ज्यादती हो गई, इलेक्शन चुरा लिया गया। दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक और वजह जो इमरान खान सड़कों पे हैं और रमज़ान के महीने में भी वो मुतहर्रिक हैं और मई के महीने भी मेरे ख्याल में मुतहर्रिक ही रहेंगे, वो ये कि देखें देयर आर वेरी सीरियस केसेस अगेंस्ट है। फरा गुजर वाला एक केस है वेयर द प्रोसीड्स ऑफ द बाउंटी यूज्ड टू गो टू इमरान हाउस एलिजिडली, उसके फुटप्रिंट वहाँ तक जा रहे हैं। देन वो शुगर स्कैंडल हुआ जंगीर तरीन का, वो फिर रहे हैं आपके सामने, कल वापस आए हैं। आटा, मेडिसिन, पता नहीं कौन कौन सा स्कैंडल हुआ है। ऑपोजिशन ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ इट, और मुस्लिम नून वालों ने वो सारा ध्यान रखा हुआ है। अब ये करप्शन केसेस है सर, अली नसवी वाला केस है, आरफ नसवी वाला, अब राजदूत के जो CEO है, दैट इज द मोस्ट सीरियस केस। इट इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग, और $2 मिलियन तो सिर्फ 2013 तक का है मुसद्दिका फिगर। आई एम टोल्ड बाय फ्यू पीपल कि ये अमाउंट तकरीबन $10 मिलियन वाली है। फिर अमेरिका को इतनी गालियां दी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ टॉलरेट नहीं कर रहे। I don't see a very good future for Imran, and let me tell you. You don't see a very good future for him? No, not at all. उसकी वजह ये है कि अगर हुकूमत हटदर्मी करे, which it should not do, और फॉरेन फंडिंग का केस इनके खिलाफ फैसला आ जाए, तो यकीनन आएगा। ये सारे अकाउंट्स में दबने हैं, तो ये इमरान फिर पीटेंगे। नहीं, लेकिन देखें उसमें साबिर शाह साहब कुछ जरा लगता ये है कि जो आपने कहा है कि ऐसा नहीं हो गया कि इमरान खान साहब इज नाउ नो लॉन्गर गोना हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू कम बैक इनटू पावर, लेकिन उनके फॉलोअर्स बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो कहते हैं जी ये खान साहब अगर वो दौर नहीं रहा है, वो वक्त नहीं रहा है, तो ये भी नहीं रहेगा। और फिर उन्होंने स्ट्रीट पावर पे बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि आजकल जोर है कि जी अवाम आएगी, अवाम ये कर देगी, अवाम वो कर देगी। गो के आई पर्सनली फील कि रियलिस्टिकली ऐसा होना नहीं है, और हम फार फ्रॉम रियलिटी हैं। जब हम अवाम की बात करते हैं कि अवाम निकलेगी तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी साबिर शाह साहब आपको वाकई लग रहा है कि ही इज़ मतलब जो उनका टाइम था वो गुजार लिया उन्होंने, अब रिवाइवल या PTI दोबारा हुकूमत में नहीं आएगी? अली मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2-3 महीने में तो नहीं ना आ रही, ये 4 महीने में तो नहीं आ रही, इसलिए तो नहीं उतारा गया। He'll have to spend some time in the opposition and wait for these parties to crack। मुस्लिम लीग नून हो गई तो इनके अंदर को रफड़ना पड़ जाए, PDM टूट जाए, टाइम ये इस तरह नहीं आ सकते। मतलब व्हाट डू यू थिंक वो झंडे 3 रंगों वाला झंडा पहन के और वो नारे लगा के वो यंगस्टर आ जाएंगे। यंगस्टर तो 2013 में भी आए थे नॉलेज ऑफ डिफेंस में, और बहुत दिन बैठे, बड़ी शदीद गर्मी में, नथिंग हैपेंड। देयर इज अ सिस्टम
اس کو یہ توڑ نہیں سکتے. میں میری بات علی مجھے اجازت دیجیے گا. میں آئی آلویز فیل کہ اس ملک کو اگر آپ نے انارکی سے بچانا ہے اینڈ اف یو وانٹ کہ دا بلڈ شوڈ ناٹ بی پورنگ ڈاؤن دا ڈرین, کوئی نیوٹری نہ ہو, کوئی ریولیوشن, کوئی سافٹ ریولیوشن نہ آئے, سسٹم چلتا رہے, تو فارن فنڈنگ کا کیس تینوں پارٹی کا کلب کریں, اکٹھا کریں اور اس کا اکٹھا فیصلہ دیں. تینوں ہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی کیونکہ ان کے ڈونر کامن ہیں 10 سے 12 اور ایک جیسے اماؤنٹ دیے گئے ہیں ملک کے اندر سے بھی ملک کے باہر سے. تینوں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی. ہاں جی, تینوں ڈسکوالیفائی ہوں گے. اوکے, سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے. چھوٹی پارٹی ون مین پارٹی بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گی کیونکہ حساب رکھا ہی نہیں ہوتا انہوں نے, اور یہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہے چندے چندے یہ وہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر بھی آپ چاہتے ہیں ڈیموکریسی رہے تو پھر اس سسٹم کو ان کیسز کو جو میرا خیال ہوگا فارن فنڈنگ بولنے اس کو آگے ڈالیں. دیر آر انف کیسز اگینسٹ عمران خان. اب بلاسفیمی کے پرچے کرتے پھر رہے ہیں. شاہ صاحب, we've got to take a short break over here, sir. ایک چھوٹی سی ہمیں ایک بریک لینی. جی سر, میں یہ جی کہیے. شرم ہونی چاہیے بلاسفیمی کے پرچے کرتے ہو. سر میں اگلے حصے میں یہی بات کروں گا سر, اس پر ہم آتے ہیں سر. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پی جے میر صاحب, ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور وہ الارمنگ سچویشن ہے ود ریفرنس ٹو دس ایف آئی آر جو رجسٹر کی گئی ہے فیصل آباد کے ایک تھانے میں, اور فیصل آباد سے تعلق ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا. رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں اور پنجاب میں بھی ایز لا منسٹر انہوں نے 2 ٹرم سرو کی ہیں, اور سب واقف ہیں ان کی سوچ اور ان کی طبیعت کے حوالے سے. یہ جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے عمران خان صاحب, شیخ رشید صاحب, فواد چودھری صاحب اور دیگر اور لوگوں کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ دس ول بلو اپ, بہت اس کا نقصان زیادہ ہوگا, یا صرف دس از ون آف جسٹ اندر ایف آئی آر, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ دیکھیں, یہ جو ایف آئی آر ہے یہ وہ جو سعودی عربیہ میں ہوا, جی ہاں, اس پہ اگر ایف آئی آر کٹوائی ہے تو دس ایف آئی آر از ایبسلیٹلی یوز لیس. اگر کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے, اگر کوئی چیز ہوئی ہے, دیٹ از آن دا سوئل آف سعودی عربیہ, ناٹ آن دا پاکستانی سوئل. اب بندہ جو مرضی باہر جا کے کرے, آپ ایف آئی آر پاکستان میں کٹا دو. یار یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے نا. ایک تو یہ جس نے ایف آئی آر کاٹی ہے, یا تو اس کو قانون کا پتہ نہیں ہوگا. او بھائی جرم جو اگر آپ اس کو کہتے ہو جرم, تو کیا عمران وہاں تھا یا کوئی اور وہاں تھے جن کے نام لیے ہیں, یہ وہاں تھے؟ The question here arises کہ ایک تو اس کی کلیریفیکیشن عمران نے دے دی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی, اگر وہ دے دیا ختم ہوگی بات. لیکن اس پر پی جے میر صاحب, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ شیخ رشید صاحب کی طرف سے یا فواد چودھری یا عمران خان صاحب کی طرف سے ان کی سپورٹ میں آئی تھی بات کہ جی لوگوں کے جذبات ہیں, اور اس سے ایک روز پہلے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا اپنی میڈیا ٹاک میں کہ جی یہ جب جائیں گے وہاں پر تو لوگ ان پر نعرے کسیں گے, ان کو یہ کہیں گے وہ کہیں گے, تو شاید یہ اس حوالے سے ہوئی ہے. تو پھر یہ جو ٹرافالگر اسکوائر میں, یہ جو لنڈن میں ہوا ہے, ہر جگہ یہ بھی انہوں نے کرایا. یہ جو پیرس میں ہوا ہے, یہ جو نیو یارک میں ہوا ہے, یہ جو باہر کے ملکوں میں ہوا ہے, کیا یہ انہوں نے کروایا وہاں؟ دیکھو نا, یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ whether it is عمران اور اینی ون, we are all on the same page کہ ایسی مقدس جگہ پہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی پالیٹکس اپنی جگہ پہ ہے, اور یہ جو ایریا ہے, this is not for politics. And جنہوں نے بھی کیا ہے, میں سمجھتا ہوں غلط کیا ہے. And whoever is responsible should be taken to task by that country, not by Pakistan. ہماری کیا jurisdiction ہے وہاں تو کئی اور بھی آ کے اس طرح کی چیزیں کر جاتے ہیں, تو کیا ہم سارے کے اوپر ایف آئی آر کاٹتے رہیں گے پاکستان کے؟ نو. the question, اور آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ پاکستانی تھے؟ کیا گارنٹی ہے؟ کیا پاسپورٹ دیکھے آپ نے ان کے؟ have you done any investigation? Let the Saudis do that investigation, and once they come out with some concrete proof, پھر اس کے بعد اگر تو آپ نے یہاں کوئی ایکشن لینا پھر آپ کریں. لیکن اگین that will be violation of your human fundamental rights. کیونکہ وہاں جو ہوتا ہے وہ اپنا ہے, ادھر جو ہوتا ہے اپنا ہے. simple as that. یہاں کو مسجد کے اندر, مساجد کے اندر اگر کوئی حرکت کرتا ہے, علی, yes, by all means put them in, because religious places cannot be used for political gains. And اور ایک اور بھی کہوں گا, یہ شرم کی بات ہے یار, وہاں وہ مریم اورنگزیب گئی ہیں, شی از اے لیڈی, آپ نے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو آپ؟
یار کوئی عورت کا خیال تو کر لو یار. ٹھیک ہے اختلافات کرو جو مرضی کرو لیکن یار کچھ تو اپنے اپنے کوئی ڈیسنسی دکھاؤ نا یار. آپ سب دوسروں کو بڑے آپ وہ کہتے ہیں وہ سیدھے بانٹتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. تو these people, I don't know if they are PTI members. I think they should be giving an apology. They بالکل should صحیح be کہا آپ tendering an apology because آپ نے ایک اور ایک پینڈورس باکس کھول دیا. اب جو ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو سیکورٹی نظر نہیں آتی ہے تو اب کوئی بھی فیوچر پاکستانی ہیڈ جائے گا وہاں سیکورٹی جا رہی ہے. یار کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم اپنے آپ کو کیوں گندہ کر رہے ہیں؟ اور یہ بلکہ وہاں پر تو پاکستان کی پھر بیزتی جو ہے. لوگ مختلف دیکھیں ہماری بدنامی وہاں پر پوری اسلامی دنیا سے لوگ وہاں پر ماہ رمضان میں عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس واقعے کے بعد لوگوں کو کئی فیٹ دور کئی میٹر دور لوگوں کو کھڑا کیا گیا, روک دیا گیا تھا کہ جب یہ دوبارہ جا رہے تھے, یعنی کہ پاکستانی وفد دوبارہ گیا ہے مسجد نبوی میں عبادت کے لیے, ان کو روک دیا گیا, فاصلے بھی رکھا گیا, تو لوگ سب کھڑے ہو کر وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, ہم یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں اس طریقے سے روکا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بدنامی ہے, یہ کسی پارٹی کی نہیں ہے, کوئی بھی ہو, یہ پاکستان کی بدنامی ان لوگوں نے کی ہے. اینڈ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایسی مقدس جگہ کے اوپر انہوں نے اس طرح کا ایک اپنا پریزنٹیشن دی ہے. یہ نہیں ہے وہ عبادت کرنے گئے ہیں, وہ کوئی سیاست نہیں کرنے گئے ادھر. ٹھیک تو اگر جی سیاست ہو تو الگ بات ہے. اور بھائی وہ عبادت گئے ہیں اپنا جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگنے گئے ہیں اور آپ جا کے ان کو اس طرح کی حرکت کرتے ہو. یار اور کوئی جگہ نہیں تمہیں ملی, آپ اور جگہ جا کے جو مرضی کرو, اس جگہ پہ آپ نے خاص طور پہ کرنا ہے کیوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط ہوا ہے علی, اور اس کی جتنی ہی کنڈمنیشن ہو اتنی ہی زیادہ ہے, اتنی کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. احمد ولید صاحب, مذہب کارڈ آخر کب تک؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ بہت شرمناک واقعہ ہے, وہاں پر ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس طرح کی حرکت کریں. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی پاکستان میں لیڈرز ہیں جنہوں نے اس کی بڑی پذیرائی کی کہ ان کو ہر جگہ پہ چور چور بولیں گے, تو اگر مسجد نبوی میں اگر انہوں نے کہہ دیا تو اس میں کیا ہے. لیکن ان کو سوچنا ہوگا کہ اگر اس طرح کے آپ اقدامات کی ان کو شہ دیں گے لوگوں کو, اور وہ پھر مزید اس سے معاملات خراب ہوں گے اور دوسرے ملکوں میں بدنامی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں, جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر اس مقام پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شکایات سنتے تھے اپنے حکمرانوں کے خلاف, اور وہاں پر تو یہ روایت رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے تمام جو ممالک ہیں ان کے حکمران جب بھی وہاں مسجد نبوی میں جائیں تو اپنے اپنے ملک کے لوگ جو ہے وہاں جا کے ان کو اس طرح سے چور چور کہیں اور ان کا احتساب کریں وہاں جا کر. یہ کیسا آپ کیسے سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچ جو ہے وہ بڑی منفی ہے. آپ کو تو چاہیے کہ ایسے جو لوگ آپ کی پارٹی کے ممبرز ہیں ان کی رکنیت جو ہے وہ ختم کریں, تاکہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو میسج جائے کہ بھائی ہم یہاں پاکستان میں احتجاج کریں گے, ہم ان کے خلاف نعرے لگائیں گے, جو بھی کرنا یہاں کریں گے, لیکن ہم ایسے مقام پر جو کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک مذہبی مقام ہے اور اس کی عقیدت جو ہے اس کی کوئی مطلب مثال نہیں ملتی کہ اگر آپ کہیں کہ اس کی کوئی اور جگہ پہ اس سے زیادہ عقیدت ہے تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو یہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ان کو میسج دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اس طرح کے کام نہ کریں, اور یہاں پر آپ جتنے مظاہرے کرنے, لانگ مارچ کرنے, جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کریں. بالکل صحیح. صابر شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے سر, آپ اسی پر اس موضوع پر اپنی رائے کا اظہار وقفے سے پہلے بھی دینا چاہ رہے تھے. لیکن ایک بڑے یہ ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ جو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ سعودی عربیہ میں ہوا, اور پھر اس کے بعد پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے کہ جب ہمارے ملک میں ایف آئی آر وغیرہ بھی درج ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر مختلف سیاسی جماعتیں بھی, مذہبی جماعتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں, وہ بھی فتوے دینا شروع کر دیتی ہیں. ہم نے وہ احسن اقبال صاحب کا واقعہ ہوا تھا, اس سے کچھ نہیں سیکھا ہے لگتا ہے, آج بھی وہیں کھڑے ہیں. دیکھیے ہم بیسیکلی پر تشدد بھی ہوتے جا رہے ہیں اور عزت کی ہمیں پرواہ ہی نہیں. ہم اکثر دلیل ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں, ٹالرنس ہمارے اندر کام ہوتی جا رہی ہے. اب سڑکوں پہ دیکھ لیں, ابھی یہ افطاری سے پہلے نکلیں ہم, آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ کو پتہ لگے گا کہ بدتمیزی کا کیا عالم ہے. دکانوں کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ تہذیب تمیز ہمیں چھو کرنی چاہیے. تو جب if we cannot coexist, we cannot tolerate each other, اوپر کے لیول پہ دیکھ لیں آپ, لیڈران دیکھ لیں, ارب پتی لیڈران ہیں. اب پیسہ تو سکون بھی دے دیتا ہے, تو ذہنی عقل بھی دے دیتا ہے, لیکن وہ اتنی بدتمیزی ہے, ایسی زبان استعمال ہو رہی ہے کہ میرا خیال ہے یو ول بی سینگ روز ایک نیا تماشا ہوگا یہاں پہ پاکستان میں. ایف آئی آر درج ہوگی, تو گرفتاری ہوگی, تو دھمکی دے گا,
कोई हो सकता है कोई अल्लाह न करे कोई शरारतपसंद कूदे इससे फायदा उठा ले. जी बिल्कुल. तो दिस सिस्टम हैज टू गिव अली एंड ये मतलब कुछ ना कुछ तो भाई भेंट चढ़ाना पड़ेगा. ये तो ऐसे सिस्टम खत्म नहीं होगा. दिस इज अ डेडलॉक. ये नहीं, सिस्टम लेकिन खत्म साबिर हो. शाह साहब, हम हमेशा ओवर द ईयर्स ये सुनते आ रहे हैं, मजहबी रवादारी की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी अगर आपका कहीं पर कोई ऐसा इख्तलाफ है तो कानून हाथ पर ना लें. हमने देखा कि लोगों पर पत्थर फेंके गए, लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, सिर्फ उन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया और इल्ज़ाम की बुनियाद पर बग़ैर तहकीक किए उनको या तो गोली मार के मार दिया गया, या उनके ऊपर उनको तेल छिड़क कर उनको जला दिया गया, या उनको वैसे जो है उन पर तशद्दुद इतना किया कि वो उनका इंतकाल हो गया, मारे गए. तो ये कब तक इस तरीके से चलता फिरेगा? हम मतलब हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारी पॉलिटिकल एलीट दावे तो बहुत करती है और कहती है कि जी कानून हरकत में आएगा, हम ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे, लेकिन फिर जाकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं हम कि जब हम अपने सियासी मफादात की खातिर इन तमाम मामलात को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अली साहब सबका रोल है ना, सिर्फ पॉलिटिकल एलीट का नहीं है, वो मौलवी साहिबान का भी है जिनका खा खा के पेट देखे कहाँ तक आ गए हैं. और गुर्बत को एक्सप्लॉइट करते हैं, गरीबों के बच्चे मदरसों में ले आते हैं, उनको 3-3 वक्त खाना खिलाते हैं और फिर जहाँ मर्जी लेके चले जाएं, चाहे खुदाई बना दें, चाहे खुद कुछ हमलावर बना दें, चाहे अपना सिपाही बना दें, कुछ भी कर सकते हैं. तो ये तो ट्रेंड फैल गया है. जीटी रोड की मेन सड़कें फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ पंजाब की बात कर लूँ तो दाएं बाएं हजारों मदरसा है. सेम गोल्स और खैबर पख्तूनख्वा एंड क्वेटा एंड सिंध. ये तो लाखों की तादाद है. मेरे ख्याल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट होंगे मदरसों के. नॉट रॉन्ग. तो ये सारे हैं पॉलिटिकल लीडर जिनको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. दिस इज रेंटा क्राउड. और जहाँ तक बात है ब्लास्फेमी के पर्चों की, कल को मिस्टर इस्माइल पे को पर्चा हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान की है, वो कहेगा नवाज शरीफ के वहाँ पे हुआ, शहबाज शरीफ के वहाँ पे हुआ. तो सिस्टम विल नेवर एंड. अब किस तरह इस पे काबू पाना है मुझे तो समझ नहीं आ रही. देखिए हालात बहुत ज्यादा खराब है. आप सियासी बात सड़क पे करें लोगों का पारा हाई हो जाता है. अब पूछने वाली बात है व्हाट इज योर स्टेक इन्वॉल्व. आप ही जो ऊपर वाले गए तुम्हें क्या मिला? आम वर्कर की कोई औकात नहीं है, उसके बाद भी वो जान छिड़कने को तैयार है. These leaders they hypnotize their workers, I suppose. और तालीम की कमी है. आपके सामने लोग उम्मीद में लाइनों पे लगे हुए हैं कि शायद हमें कुछ मिल जाए. You cannot help the system. I'm sorry, you do not have a solution to it. ठीक. साबिर शाह साहब एक वक्फा हम ले लें जी, और वक्फे के बाद लौट कर आएंगे. तो आई वुड लाइक यू एंड द अदर respectable guest to talk a bit about the situation in Punjab, जिसमें अब हमजा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला हलफ तो उठा लिया है, लेकिन अभी वज़रा ने उनकी ओथ टेकिंग होनी है और उनकी ओथ टेकिंग में भी गवर्नर को इन्वॉल्व करना है. वहाँ पर फिर मामला लटकेगा, मामला फिर अदालतों में जाएगा और अब अदालतें ईद के बाद खुलेंगी, अनलेस कि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि पहले ही खुल जाए. एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आएंगे तो बात जारी रखेंगे. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. जी पीजे मीर साहब, वक्फे पे जाते हुए मैंने मुख्तसरन बयान किया था कि जब पंजाब की सिचुएशन है उस पर बात होगी. गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब तो अभी भी उनका वही स्टांस है जो पहले था, जो अब से 10 रोज़ पहले था या 2 रोज़ या 1 रोज़ पहले था. अब ओथ टेकिंग हो गई है हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला. गो के वो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा भी मुस्तरद हुआ और कैबिनेट दोबारा एक्टिव हो गई. वो भी एक सिचुएशन कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है. उनसे ताउन तो नहीं कर रही है इंतज़ामिया ने तो वो पुलिस वगैरह ये वो प्रोटोकॉल सब चीज़ें वहाँ से हट गई हैं. हल्के के मतलब कोई चपड़ासी है तो वो भी वहाँ पर अब उनके पास नहीं है. हाँ, मकसूद चपड़ासी भी नहीं है उनके पास. तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है आगे क्या होगा? जो वज़रा हैं उनकी ओथ टेकिंग होनी है, वो कैसे होगी? और ये मामला वहाँ पर लटका रहेगा. फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो बुज़दार साहब ये कहें, गो कि उनके साथ वो सरकारी मशीनरी तो नहीं है, लेकिन वो कहेंगे जी वो अभी भी वज़ीर आला हैं तो लिहाजा उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, समरी भिजवा दी गवर्नर को और गवर्नर ने उस पर दस्तखत करके उसको मंजूर कर लिया. अली आपने कहा आगे क्या होगा? इट इज ऑल कियोटिक, टोटल कियोस होगा, हो रहा है और कितना होना है. आपने ये जो कैबिनेट का है, ये जो ओथ टेकिंग है, ये फिर आप उसको लेके आएंगे अपना नेशनल असेंबली के स्पीकर को लेके आएंगे या कोर्ट कोई और डायरेक्शन देगा. इन्होंने जो पीटीआई है वो कोर्ट्स में चले जाएंगे. उसके बाद ये जो गवर्नमेंट है, जो पीएमएलएन और अलायंस पार्टनर्स है, ये भी कोर्ट्स में चले जाएंगे. तो सारा मैच तो कोर्ट में हो रहा है. बेसिकली दोनों पार्टीज को पता है क्या सच है
لیکن ٹرائل ججز کے ہو رہے ہیں. The question is کہ آپ یہ کب تک کریں گے, جو بھی کرے گا کب تک کریں گے. I think اگر تو ہم نے فائر فائٹنگ کرنی ہے, ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے, immediately the first thing which needs to be done, going towards some sort of a solution, the election commission اپنے آپ کو ریفارمز پہ لے کے آئے, جلدی سے بٹھاؤ, انڈیپینڈنٹ بٹھا کے ایک ریفارمیشن ایک کمیٹی بنا دو, اور اس کے بعد آپ الیکشنز کال کر دو. دیکھو یہ 5 سال کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ صرف 1.25 سال 1.5 سال کے لیے آئے ہیں. اینڈ 1.5 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں ان کو زیادہ نقصان ہی ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں. نعرہ لے کے آئے تھے یہ سارے کہ جی مہنگائی بڑی ہے, یہ بڑی ہے, فلانا ان امپلائمنٹ, سیکورٹی, واٹ ایور. اب مولانا فضل الرحمان نے خود ہی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے پیچھے, آپ نے سنا ہے, انہوں نے کہا کہ الیکشن جلد سے جلد ہونے چاہیے. اچھی بات ہے, کیونکہ پہلے تو یہی کہہ رہے تھے نا سارے کے الیکشنز ہونے چاہیے. اب گورنمنٹ میں آ کے وہ کہتے ہیں اب ہم اپنا ٹائم لگائیں گے. سو واٹ واز دی آبجیکٹو, واز کمنگ انٹو پار دی آبجیکٹو, اور was the election the objective? Election is a long-term solution. Power to coming into power is only, a 12-14 month solution. So اس کے اندر کیا ڈیلیور کریں گے؟ بیساکھیوں پہ پی ٹی آئی بھی کھڑی تھی 6 کی, یہ بھی بیساکھیوں پہ کھڑے 12 کے ہے, تو سارے الائنس کے ہیں نا. بالکل صحیح. کسی وقت بھی تر پتر ہو جائیں گی یہ. ٹھیک. احمد ولید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جو بھی فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں سے, اس کے بعد ایک یہ بھی سلسلہ چل پڑا ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ کہ جی جو فیصلے ہیں ان پر کویسچن کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ کسی بھی ایک موضوع کو لے کر, جیسا کہ حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری تھی تو اس کو لے کر بھی بات ہوئی کہ جی 3 مرتبہ اسی معاملے پر بات ہوئی عدالت میں, 3 مرتبہ یہ پٹیشنز گئی ہیں. پھر یہ کہ جی ٹائم کیا دیا جا رہا ہے, وقت کیا دیا جا رہا ہے, یعنی کہ اگر جس طرح جمعے کے روز جمعے کی نماز سے پہلے یہ پٹیشن پہنچی ہے, وہاں پر جمعے کی نماز کے فوراً بعد اس کے اوپر سماعت رکھ لی گئی اور رات کو فیصلہ بھی سنا لیا گیا. پھر اس فیصلے میں بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو بلا کر کہا گیا اس میں کہ 11:30 بجے تک وہ حلف لے لیں. تو یہ جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہیں یا اس طرف سیاسی ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے اسلام آباد کے چیف جسٹس عطا من اللہ نے بڑا بالکل واضح طور پر کہا کہ جب آئین کا امپاس ہوگا, آئین جو ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی, تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ صبح بھی کھلیں گی, رات بھی کھلیں گی. تو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح سے عدالتیں جو ہیں کوئکلی ایکٹ کر رہی ہیں اور اس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں. جب بھی کوئی ایسی نوعیت آتی ہے تو اس میں تو ججز جو ہیں وہ چھٹی بھی نہیں ہوتی, اور دن رات تو جج جو ہے, جج ہر ٹائم پہ جج ہے. تو اس کا کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے جس میں آپ کو امیجیٹ ریلیف چاہیے یا جسٹس چاہیے, تو اس میں تو یہ واقع ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت جو ہے اس طرح کا فیصلہ کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آبویسلی پولیٹیکل پارٹیز کے جب فیصلے آتے ہیں تو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ آئے تو دوسری پارٹی کہتی جی دیکھیں ہمیں قابل قبول نہیں ہے, اور ججز جو ہیں, عدالتیں جو ہیں وہ ون سائیڈڈ ہو کے فیصلے کر رہی ہیں. تو یہ کرٹیسزم تو چلتا رہے گا. لیکن احمد ولی صاحب ریلیف تو ہر شخص کو چاہیے نا, ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کو ریلیف ملے. کچھ امیجیٹ نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں جس میں وہ کرنا پڑتا ہے. آپ بھی مطلب دیکھتے ہیں کہ جب کسی ایسا معاملہ آ جائے جس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ امیجیٹ چیز ہے, اور امیجیٹ ریلیف, امیجیٹ ریلیف اگر نہ ملے نا, کسی بھی نے چوری کر دی ہے تو اس میں آپ کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ تو نہیں آ گیا نا. ٹھیک, لیکن احمد ولی صاحب اگر کسی بھی مرض پر امیجیٹ ریلیف نہ ملے تو وہ تو پھر آگے جا کے بڑھتا کینسرس ہو جائے گا نا. نہیں, کینسرس نہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے بھی اس طرح کی پاکستان میں پولیٹیکل سچویشنز کریٹ ہوتی رہی ہیں, اور کسی کے حق میں فیصلہ آیا یا نہیں آیا تو انہوں نے تسلیم کر لیا, بعد میں تنقید ضرور کرتے رہے. یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہے اور اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے انٹینشنلی. اور آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں بھی کیا ہوا, اگر ایک چیز جو ہے کانسٹیٹیوشن میں بالکل کلیئر ہے کہ اگر کوئی بندہ منحرف ہوگا تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. تو جب یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے تو اس پہ آپ کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں؟ یعنی یہ آپ کا کام ہے کہ آپ آگے چلیں, اپنی جو آپ کے اندر جو الیکٹیبلز آپ نے ایڈ کیے, آپ فیوچر کی اسٹریٹجی بنائیں, اور آئندہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے پارٹی کو ری آرگنائز کرنا ہے, کیا نظریاتی لوگوں کو آگے کرنا ہے یا اس طرح کے الیکٹیبلز. جی ہمیں پروگرام کی کلوزنگ کی طرف لے کے جانا ہے. جی جی صابر شاہ صاحب, یہ چیزیں بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا, لیکن ہمیشہ موو آن, آپ کو آگے چلنا پڑے گا. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپاس جو ہے وہ اگلے 10 سال ایسے ہی لٹکا رہے تو یہ تو دنیا میں مذاق بن جائے گا کہ پاکستان جو ہے کیسا ملک ہے. میں شاہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے پی جے میر صاحب آپ کوئکلی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی دیکھیں جی, نمبر 1
whether it is the political party or anybody, ایک عام آدمی کو بھی وہی جسٹس چاہیے. اگر یہ کورٹ کھول سکتے ہیں ان غریبوں کے لیے بھی کھولو. یہ کیا بات ہے کہ بھائی غریب اس کی جنریشن مر گئی ہے پاکستان میں, 40 سال پرانے کیسز ہیں, کورٹس لگتے نہیں ہیں, ایڈجرنمنٹ. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اگر آپ اس کے لیے کرتے ہو غریب آدمی کے لیے, کانسٹیٹیوشن اپلائز ٹو the common man as well. So the common man must be entertained under every circumstances. کورٹس کھولو گے ان کے لیے بھی کھولو. یہ کیا بات ہے؟ وہ فیصد دے دے کے مر گئے ہیں, ان کے قبضے نہیں چھوڑے, ان کے پرابلمس نہیں ختم ہوئے, اور ہم یہ جو سیاستدان ہیں ان کے لیے ہم کورٹس کھول دیتے ہیں. صابر شاہ صاحب کلوزنگ کامنٹس ہے. یار علی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ دیکھیے پولیٹیکل لیڈر جو اہم لوگوں کے ساتھ بھی پولیٹیکل جانچ وغیرہ ہوتے ہیں. اب دوسرا پرچہ بھی عمران خان, قاسم چوری اور مراد سعید وغیرہ کے خلاف درج ہو چکا ہے اٹک کے اندر. تو یہ تو 8-10 پرچے یہ کرائیں جو وہ خیبر پختونخوا میں کرائیں, خدا نہ خواستہ کو ممتاز قادری نہ پیدا ہو. جی ہاں, یہ میرا بڑا خوف آ رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں. You see, you just need a spark. Once there is a spark, you will not be able to stop the raging inferno. بہت تیزی سے آگ پھیلے گی. یہ ریلیجس کارڈ کی آگ بہت خوفناک ہوتی ہے. سینٹی شوڈ پرویل, اور لیڈران کا یہ فرض بنتا ہے کہ باری باری آ کے ٹیلی ویژن پہ یہ ریلیجس کارڈ والا مسئلہ اس کو ڈیفیوز کریں. پالیٹکس چلتی رہے گی. بالکل صحیح. صابر شاہ صاحب, ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے سر. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پی جے میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. احمد ولید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.